السلام علیکم دوستو، آج پھر 27 دسمبر 2023 ہے۔ 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو کو لیاقت باغ پنڈی میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اس قتل کے بعد پورا سندھ بفر گیا۔ تقریباً 52 ارب روپے کا نقصان کیا انہوں نے۔ 30 ریلوے اسٹیشن انہوں نے جلا ڈالے، ریل کی پٹڑیاں اکھاڑ دی گئیں، فیکٹریوں کو آگ لگائی گئی، بینک لوٹے گئے، اور ظلم یہ کہ 47 کی یاد تازہ کی گئی کہ جو پنجابی تھے، مہاجر تھے یا دوسری اقوام تھی، ان کی عورتوں کی عصمت دری کی گئی، بلکہ ان کو اغوا بھی کیا گیا۔ پولیس اس دن چھپ گئی، اپنے تھانوں میں قید ہو گئی۔ رینجر اور فوج نیپال جا کر مر گئی تھی، اور پھر جب معاملہ ختم ہوا تو نکل آئے۔ تو میں اس کا موازنہ 9 مئی سے کرتا ہوں۔ 9 مئی کو کیا نقصان ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ کتنے ارب کا نقصان ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ کتنے بندے مرے؟ کوئی بھی نہیں مرا۔ کتنی املاک کو نقصان کیا گیا؟ 1 ارب کا بھی نہیں کیا گیا۔ اور پھر ابھی تک وہ کیس چل رہے ہیں، لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، ایک جماعت پوری کو ختم کر دیا گیا ہے۔ لیکن وہاں پر کیا کیا گیا؟ عالمی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کی وجہ سے پرویز مشرف نے 2008 میں پی پی کو حکومت دی، اور پھر جناب صدر زرداری نے اپریل 2008 میں جتنے بھی ایف آئی آر کاٹی گئی تھی، پولیس والے ایف آئی آر کاٹ رہے تھے، تو وہ دریا برت کر دی گئی تھی، اور وہ دریا برت سے آگے بحر عرب میں ڈوب گئی ہیں، اب وہ نہیں ملیں گی۔ یعنی سب پر کیس ختم کیے گئے، سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا گیا، اور کراچی شہر کو ایسا لگتا تھا کہ بیروت بن گیا سچ مچ کا۔ تو اس وقت حکمرانوں نے کیا ایکشن کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ زرداری نے نعرہ لگایا، پاکستان کھپے، تو ہر چیز معاف ہو گئی۔ اور اگر ہم پچھلی تاریخ کی دوران پی پی کی، تو سندھ تو 40 سال سے آثار قدیمہ کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ سندھ میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر کراچی کو نکال دیں تو سندھ صومالیہ، افغانستان سے برا ہے ہر قسم کی کارکردگی میں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک مزاج بنا دیا بھٹو کا۔ ہم تو کہتے ہیں بھٹو کو عدالتی قتل کیا گیا۔ اگر قتل نہ کرتے، ڈکٹیٹر قابض نہ ہوتا، تو آج پی پی کا نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ 88 میں جب بے نظیر بھٹو کو حکومت دی گئی تو وہاں بھی ایک معاہدہ ہوا تھا، لیکن صدر اسحاق نے اس کو چلتا کی حکومت کو بیڈ گورننس کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، پھر دوسری بار بے نظیر بھٹو آئی، پھر بیڈ گورننس، کرپشن، نااہلی، دوسرے بہت سے الزامات، چارجز لگا کر فارغ کر دیا گیا۔ تو پھر بھٹو زندہ ہے، بھٹو کو نعرہ لگایا گیا، پھر بے نظیر کی بھی مزار بن گئے، بھٹو کے بھی مزار بن گئے، اور بھٹو کو چلا رہے ہیں، لیکن کارکردگی پی پی کی صفر ہے۔ تو بے نظیر بھٹو نے جب پاکستان آ رہی تھی تو اس نے 3 بندوں کے نام دیے تھے، اگر میں قتل کر دی گیا تو ان 3، اور ای میل بھی اپنی چھوڑی تھی۔ اس میں پرویز مشرف بھی تھا، پرویز الہی بھی تھا، وزیر داخلہ اعجاز بھی تھا، لیکن کسی کو پوچھا گیا؟ کچھ بھی نہیں پوچھا گیا۔ بے نظیر کا قتل بھی ختم کر دیا گیا، غائب کر دیا گیا۔ تو میں تو اب بے نظیر جو 27 اگست کو بے نظیر قتل ہوئی، پورا ہفتہ سندھ میں حکومت کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس وقت ہماری فوج کہاں تھی؟ اس وقت پرویز مشرف کہاں تھا جو جرنیل تھا؟ وہ بھی خاموش ہو کر بیٹھ گیا کہ ایک ہفتہ یہ ہر چیز جلاتے رہے۔ آپ غور کریں، 30 ریلوے اسٹیشن جلا دیے جائیں اور کچھ بھی کوئی پکڑا نہ جائے، درجنوں بینک لوٹیے جائیں، کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا، اغوا کیا گیا، اور میاں والی کے صرف ٹرک ڈرائیوروں کی باتیں سنیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ٹرکوں کو جلایا گیا، مال لوٹا گیا، راستے روڈ بلا کر دیے گئے، ایک افراتفری، نعرے بازی، نفرت ماحول پھیلایا گیا۔ کراچی میں مہاجرین کی بھی عزت لوٹی گئی، بہت زیادہ ظلم ستم ہوا، لیکن سزا کسی کو نہیں ملی، سب کے کیس معاف کر دیے گئے۔ لیکن 9 مئی میں تو ایک بندہ بھی نہیں مرا۔ چاند علامتیں ہیں، چاند دیوار گری، ایک دیوار گر گئی تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن ادھر کیا ہے؟ ادھر ابھی تک ان کو سزا مل رہی ہے۔
پی ٹی آئی کا جو چیئرمین ہے عمران خان کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ اب 2024 کا جو الیکشن ہوگا اس میں پی ٹی آئی نہیں ہوگی، کیونکہ بڑوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پی ٹی آئی کو اس الیکشن سے باہر رکھا جائے گا۔ تو 9 مئی میں تو کہتا ہوں کہ ایک پلان شدہ سازش تھی، تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کو 9 مئی کی اتنی سزا نہیں دینی چاہیے جتنی سزا 27 دسمبر والوں کو دینی تھی۔ ان کو ایک بھی سزا، کسی بندے کو جیل نہیں ڈالا گیا۔ تو یہ تضاد کھلا تضاد ہے، دونوں سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتوں سے ڈلا کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ سیاسی جماعت پی پی نے بہت بڑی غلطی کی کہ انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا۔ پورا ہفتہ سندھ میں قانون نہیں تھا، پورے پاکستان میں احتجاج کیے گئے، لیکن سندھ میں تو لاقانونیت کا گڑھ بن گیا تھا اس وقت۔ پورا ہفتہ سندھ میں کچھ بھی سرکاری کوئی بھی ادارہ نہیں کھلا، کچھ بھی نہیں چلا، اور ظلم و ستم ہوا، بندے قتل ہوئے، اغوا ہوئے، چیزیں جلائی گئیں، نقصان کیا، لیکن کسی پر بھی ایف آئی آر نہیں کٹی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں ایک نہیں 2 قانون چلتے ہیں۔